ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ دیا ہوا پہنتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں اسے تن و تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت زیادہ مطمئن تھی اور اللہ پر بہت توکل تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی سوچنے لگی، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی اچھی طرح سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، یہ کیسے؟ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانس رہا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کے بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ بوڑھے ضعیف نے شہزادی کو اس جھونپڑی میں رہنے کا کہا اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لینا۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا ضعیف آدمی شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کی اور بکری کا دودھ نکالا اور آدھا اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیا کہ شاید رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہو تو یہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر آ کر آرام سے سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور بہت ہی قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ پاس ہی میں سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوش ہوا اور لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اگلی رات شہزادی نے اسی طرح کیا کہ برتن میں دودھ وہاں پر رکھ دیا اور اگلی صبح جب پھر دیکھتی ہے تو ایک لال پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے
اور سارا واقعہ بھی بیان کرتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچیے اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے کر آئیے گا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے ایسے ہی بادشاہ تک جا پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کون سی ملکہ کی یہ شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ شہزادی کے ہاں اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں کہ شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ہمراہ لے کر شہزادی ان سے ملتی ہے اپنے چہرے پر نقاب کر کے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے بھی پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت زیادہ حیران اور متاثر کرتا ہے۔ بادشاہ اس شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے ہی بتایا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا۔ بے شک وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور پھر انہیں دکھاتی ہے اپنے گلے کی وہ مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، کیا پتہ ہماری بات ان کے دل میں بھی گھر کر جائے اور اپنے مالک حقیقی پر مضبوط یقین کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔